اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ کما تدینو تدان، تو جیسا کرے گا تیرے ساتھ بھی ایسا کیا جائے گا۔ اگر ہم کسی کو عزت دیں گے تو ہمیں بھی عزت ملے گی، اور کسی کے ساتھ اگر ہم برائی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا کیا جائے گا۔ آج یہ 40واں کا پروگرام ہے۔ آج اگر ہم یہاں 40واں کے پروگرام میں لیٹ آئیں گے تو ہمارا بھی 40واں ہوگا، اس میں بھی لوگ ہمارے 40واں میں لیٹ آئیں گے۔ لیٹ آئے اور اپنے 40واں میں پہلے آنے کی امید کریں، یہ حدیث مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کر کے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دو چیز عطا فرمائی، دو چیز عطا فرمائی بنیادی طور پر۔ ایک، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شریعت عطا فرمائی۔ شریعت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ حکم خدا کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کی طبیعت عطا فرمائی۔ طبیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اپنا اختیار، انسان کا اپنا پاور، انسان کی اپنی مرضی، انسان کی اپنی من مانی، اس کو طبیعت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے دو چیز عطا کی، ایک شریعت اور ایک طبیعت۔ شریعت کی مثال اور طبیعت کی مثال آپ ایک مثال سے آپ سمجھ لیں۔ جیسے ٹھنڈی کا موسم ہے، جیسے ابھی ابھی ٹھنڈی ہے، کچھ دن کے بعد اور بھی ٹھنڈی بڑھ جائے گی۔ جب ٹھنڈی بڑھ جائے یا ٹھنڈی کا موسم ہو اور صبح کا وقت ہے، رات میں آدمی سو گیا، اب صبح جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو وہیں پر ایک انسان وہ ہوتا ہے جو ٹھنڈی کے مارے وہ بستر میں اور بسترا لپیٹ کر کے وہ سویا ہوا رہتا ہے کہ ابھی اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، وضو کروں گا تو مجھ کو ٹھنڈی لگ جائے گی، میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے جو بہت سخت ٹھنڈی پڑ رہی ہے، بہت جاڑے کی ٹھنڈی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے وہ بستر کو چھوڑتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، پانی لاتا ہے، وضو کرتا ہے، اور اسی ٹھنڈی کے عالم میں وہ وضو کر کے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر کے رب کو سجدہ کرتا ہے۔ تو ایک وہ آدمی ہے جو صبح ٹھنڈی کی وجہ سے وہ بستر میں پڑا رہتا ہے، اور ایک دوسرا ہے جو ٹھنڈی کی پرواہ نہ کر کے وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ جو بستر پر رہے اسی کو طبیعت کہا جاتا ہے، اور جو ٹھنڈی کا پرواہ نہ کر کے وہ مسجد پہنچ جائے اسی کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو شریعت اور یہ طبیعت ہے۔ اب اور آگے اگر تفسیر کرنا چاہے، جیسے جھوٹ بولنا یہ انسان کی طبیعت ہے، لیکن سچ بولنا یہ اللہ کی شریعت ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم شراب مت پینا، یہ شریعت ہے، اور انسان شراب پی لیتا ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے۔ اللہ نے کہا کہ سود مت کھانا، یہ اللہ کی شریعت ہے، لیکن انسان کی طبیعت ہے کہ وہ سود کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم جوا بازی اور تاش مت کھیلنا، لیکن انسان جوا بازی اور لوٹی بازی کرتا ہے، تو یہ انسان کی طبیعت ہے۔ اللہ نے کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ اللہ کی شریعت ہے، لیکن انسان ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا بلکہ اپنی بیوی کی خدمت میں پڑا رہتا ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا، بلکہ
इंसान करता हुआ नजर आता है। आप समझे अगर अल्लाह के आकाम के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप अमल करेंगे तो आपका अमल शरीयत पर होगा, लेकिन अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक अगर आप अमल करेंगे तो इसको शरीयत नहीं बल्कि ये इसको आपकी अपनी तबीयत कहा। तो मेरे अजीजों दोस्तों, इतना आप समझ गए कि अल्लाह ने हमको दो चीज दिया, एक शरीयत और एक तबीयत दिया है। अब इसको आगे आप बढ़े, आगे कैसे बढ़े? जब एक इंसान शरीयत पर अमल करता है और तबीयत पर अमल करता है तो दोनों का फर्क क्या होता है? शरीयत पर अमल करने वाला इंसान अपने कदम को फूंक फूंक करके चलता है और तबीयत पर अमल करने वाला इंसान ना वो दायां देखता है, ना बायां देखता है, ना पीछे देखता है, ना आगे देखता है। उसकी मैं मोटी सी मिसाल देता हूँ समाज के एतबार से। जो लड़का शरीयत को जानता है कि मैं बालिग हो जाऊंगा, मैं कमाने के लायक बन जाऊंगा, तो अपने माँ बाप के जरिए से मैं अपने लिए एक दुल्हन तलाश करके मैं शादी कर लूंगा, तो इसको शरीयत कहा जाएगा। और अगर इंसान, वो लड़का आवारा है लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है कि अल्लाह ने निकाह से पहले लड़की के साथ बात करने को हराम करार दिया है, लड़की का चेहरा देखने से अल्लाह ने हराम करार दिया है। अब सोचे जो बच्चा शरीयत को देखा, अपने दाएं को देखा, अपने बाएं को देखा, अपने आगे देखा, अपने पीछे देखा, शरीयत पर अमल किया, आप बताए जब बालिग हो गया, कमाने के लायक हुआ, शरीयत पर अमल किया, सुन्नत के मुताबिक वो शादी किया, उसकी भी इज्जत बच गई और उसके घर वालों की भी इज्जत बच गई। और जो बच्चा न शरीयत को देखा, न दाएं बाएं को देखा, कुछ नहीं देखा, जो तबीयत ने चाहा, जो ख्वाहिश ने चाहा, जो मर्जी ने चाहा, जो मन ने चाहा, उस पर अमल कर लिया, पता चला अपनी इज्जत तो गई, अपने माँ बाप की भी इज्जत चली गई, अपने खानदान की भी इज्जत चली गई। अल्लाह ने कहा, ए लोगों, अगर तुम दुनिया में इज्जत चाहते हो, अगर दुनिया में नाम चाहते हो, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, अगर दुनिया में अपने मुराद को चाहते हो, अगर दुनिया में तुम लोगों की नजर में, अल्लाह की नजर में तुम कामयाब बनना चाहते हो, तो अपनी तबीयत को छोड़ दो, मुस्तफा की शरीयत पर तुम अमल करो। खुदा की कसम, ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तो मेरे अजीजों दोस्तों, शरीयत पर चले और अपनी तबीयत को छोड़ दे। अब आगे बढ़े। अल्लाह ने दो चीज अता की, एक शरीयत और एक तबीयत। इन दो चीज के मुकाबले में अल्लाह ने दो और चीज को पैदा करके रखा है। वो दो चीज क्या है? एक जन्नत को अल्लाह ने बनाया है और एक जहन्नम को बना करके अल्लाह ने रखा है। दो चीज आपको दिया और दो चीज के मुकाबले में अल्लाह ने दो चीज को बना करके रखा है। एक जन्नत को बना करके रखा है, एक जहन्नम को बना करके रखा है। आप सोचे कि जन्नत को अल्लाह ने तबीयत के बदले में रखा है या फिर शरीयत के बदले में रखा है, और जहन्नम को अल्लाह ने जो पैदा करके रखा है वो शरीयत के बदले में रखा है, या इंसान की मनमानी और इंसान की तबीयत के मुकाबले में रखा है? नहीं मुसलमानों, जब आप कुरान का मुताला करेंगे, जब हदीस का मुताला करेंगे, जब आप उलमाए किराम के अक़वाल का मुताला करेंगे, तो आपको पता चलेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इफ़अल माशिता, इंसान तू कर जो तू चाहता है। ये इंसान की तबीयत है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ए बंदा, ए मेरे उम्मती, तू कर जो तू चाहता है, करता जा। जितना पाप करना है कर ले, जितना गुनाह करना है गुनाह कर ले, जितने नखरे करना है नखरे कर ले। लेकिन आगे नबी फरमाते हैं फ़इन्नका मय्यित, लेकिन याद रखना जितने
جتنا کچھ بھی کرے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ تجھے مرنا پڑے گا. تجھ کو ایک دن موت آئے گی. جب موت آئے گی تو اب چوری بھی نہیں کر پائے گا. موت آئے گی تو سود بھی نہیں کھا پائے گا. موت آئے گی تو ڈاکہ بھی نہیں ڈال پائے گا. موت آئے گی تو زنا بھی نہیں کر پائے گا. موت آئے گی تو شراب بھی نہیں پی پائے گا. موت آئے گی تو ماں باپ کی نافرمانی بھی نہیں کر پائے گا. اللہ کے نبی نے کہا اے انسانوں تم کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنی قبر کو سوچ لیا کرو. کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنی موت کو سوچ لیا کرو. کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنی آخرت کے انجام کو سوچ لیا کرو. تو جو انسان اپنی قبر کو سوچتا ہے, جو انسان اپنی موت کو سوچتا ہے, جو انسان اپنی آخرت کو سوچتا ہے, خدا کی قسم وہ طبیعت پر عمل نہیں کرتا, وہ ہمیشہ اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے. تو میرے عزیز و دوستو, میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ شریعت اور طبیعت کے بدلے میں اللہ نے دو چیز کو پیدا کیا, ایک جنت کو اور ایک جہنم کو. نبی نے کہا اگر تو شریعت پر عمل کرے گا تو اے میرے امتی تو خوش ہو جا کہ اللہ تجھ کو مرنے کے بعد قبر میں اور آخرت کے میدان میں جنت میں داخل فرما دے گا. اور اگر طبیعت پر عمل کیا, اپنی من مانی پر عمل کیا, اپنی مرضی پر عمل کیا تو یاد رکھنا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیرے لیے تیار کیا گیا ہے. جہنم کا عذاب تیرے لیے تیار کیا گیا ہے. جہنم کے عذاب کے فرشتے تیرے لیے بنائے گئے ہیں. اور جہنم کیسا ہے اللہ اکبر, میں آپ کی بھاشا میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. وہ مثال یہ ہے, ابھی ٹھنڈی ہے, ٹھنڈی سے بچنے کے لیے ہم کمبل کا انتظام کرتے ہیں, رضائی کا انتظام کرتے ہیں. اور اگر آج الیکٹرانک زمانے میں اگر زیادہ ٹھنڈی ہو رہی ہے تو ہم ہاٹ اے سی بھی لگا لیتے ہیں اور گرم چولہا بھی لگا لیتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, دنیا میں ٹھنڈی لگی, دنیا میں ٹھنڈی لگی, انتظام کر لیا, دولت ہے, گھمنڈ میں آیا, مارکیٹ رام گنج گیا, خرید کے لے کے آ گیا. لیکن مرنے کے بعد قبر میں جائے گا, اگر قبر میں ٹھنڈی لگی تو وہاں کیا کرے گا؟ گرمی آئے گی تو ہم گرمی سے بچنے کے لیے نہ جانے ہم پنکھا کا انتظام کرتے ہیں, ہم اے سی کا انتظام کرتے ہیں, نہ جانے کیا کا انتظام نہیں کرتے ہیں. اور ہماری حقیقت تو اتنی ہے کہ اتنا چھوٹا سا جانور, چیونٹی کی طرح جانور, بلکہ چیونٹی بھی کبھی کبھی موٹی لگتی ہے, ایک چھوٹا سا جانور, دونوں انگلی کے بیچ میں اس جانور کو اگر مسل دیا جائے تو اس کا جسم کدھر گیا انسان کو خود نظر نہیں آئے گا. ایک مچھر کے ڈنگ سے ہم بچنے کے لیے ہم مچھردانی کا انتظام کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے نا کہ مچھر سے بچنے کے لیے مچھردانی کا انتظام کیا, گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے اس کا انتظام کیا. لیکن ذرا آپ نے سوچا ہے کہ جہنم کیسا ہے, آپ کی قبر کیسی ہے؟ اگر انسان بدکار ہو کر کے اپنی طبیعت پر عمل کر کے وہ قبر میں پہنچتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ القبر روضۃ من الجنہ او حفرۃ من النار, کہ انسان اگر نیکوکار ہے تو قبر انسان کے لیے جنت ہے, اور اگر بدکار ہے, گنہگار ہے تو قبر انسان کے لیے قبر نہیں بلکہ جہنم کا گدا بن جائے گا, جہنم کا گدا بن جائے گا. اب قبر میں کیا ہوگا؟ زمین کے اوپر مچھر کاٹا تو مچھردانی کا انتظام کیا. قبر میں تو مچھر نہیں, وہ کیڑے کاٹیں گے, وہ مکوڑے کاٹیں گے, سانپ کاٹیں گے, بچھو کاٹیں گے, بچھو ڈنک ماریں گے. نہ جانے کون جانتا ہے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ قبر کا حال کیسا ہوگا, قبر کا عذاب کیسا ہے, کون سا کیڑا ہوگا, کون سا مکوڑا ہوگا, کون سا ہتھوڑا لوہے کا ہوگا, آگ کا ہوگا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں, مچھر سے بچنے کے لیے مچھردانی کا انتظام کیا, لیکن قبر کے بچھو سے بچنے کے لیے آپ نے کون سا انتظام کیا ہے؟ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا ہے؟ اللہ کے نبی نے پیغام دیا ہے کہ اے لوگوں, اگر قبر کے عذاب سے
پر عمل کرو، دنیا میں بھی بچ جائے گا اور قبر میں بھی بچتا ہوا۔ میرے عزیزو دوستو، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم کو شریعت پر عمل کرنا پڑے گا، طبیعت کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ شریعت کے بدلے میں جنت کو بنایا، اور طبیعت کے بدلے میں اللہ نے کس کو بنایا؟ جہنم کو بنایا۔ لیکن آپ آگے ذرا سنیے ایک بات، جب انسان ایک شریعت پر عمل کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا قید و بند رہنا پڑتا ہے، اور جو طبیعت پر عمل کرتا ہے وہ آزاد ڈھونڈتا ہے۔ اس کا تذکرہ کہاں ملتا ہے؟ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ کیا تذکرہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے مومنوں، اے میرے امتیوں، تمہارے لیے دنیا جنت نہیں ہے، تمہارے لیے دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، مومنوں کے لیے دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، مومنوں کے لیے عیش و عشرت کی جگہ تو وہ تو قبر میں ہے، مومنوں کے لیے جو آرام کی جگہ ہے وہ تو قبر میں ہے۔ لیکن اے مومنوں، یہ دنیا تمہارے لیے جنت نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت بنایا گیا ہے، مشرکوں کے لیے جنت بنایا گیا ہے۔ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو اپنا معبود مانتا ہے، جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو اپنا خالق اور مالک مانتا ہے، لیکن اللہ اکبر، جب مومنوں کے لیے یہ دنیا جنت نہیں بلکہ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، تو احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب اس فرمان مصطفیٰ کو سنا کہ مومنوں کے لیے دنیا جنت نہیں بلکہ قید خانہ ہے، تو صحابہ کرام ایک قیدی کی طرح زندگی گزارنے لگے، ایک قیدی کی طرح مختصر کھانا کھانے لگے۔ اتفاق سے جب صحابہ کرام کا جسم کمزور پڑ گیا تو نبی پاک نے پوچھا، اے میرے صحابیوں، کچھ دن پہلے تم لوگ تو اچھے تندرست دکھتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا کہ تمہارا جسم کمزور پڑ گیا ہے، تم پتلے ہو چکے ہو، تم دبلے ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر، جب نبی پاک نے پوچھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے جنت نہیں بلکہ آخرت میں جنت ہے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، دنیا داروں کے لیے یہ جنت ہے، مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ تو ہم لوگ قیدی کی طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور قیدی کی طرح ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، اس لیے ہم لوگ کمزور ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، تب نبی نے کہا، اے میرے غلاموں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی قیدیوں کی طرف تم لوگ زندگی گزارو، بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق کھایا کرو، اپنی ضرورت کے مطابق پیا کرو، اپنی ضرورت کے مطابق زندگی کو بسر کرو۔ مطلب یہ ہے کہ عیش و عشرت کے ساتھ تم دنیا میں ڈوب مت جاؤ، بلکہ دنیا میں رہو، لیکن اپنے دل کو اللہ کی ذات سے لگا لیا کرو، اللہ سے محبت کیا کرو۔ تو اللہ اکبر، کیا پتا چلا کہ شریعت پر عمل کرے گا تو آدمی قید و بند بن جاتا ہے، اور اگر طبیعت پر عمل کرے گا تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہوتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ جیسے ایک نمازی آدمی ہے، اس کو اگر کسی جنازے میں جانا ہو تو اس کو دقت ہوتی ہے کہ جاؤں گا پھر آنا، پھر مجھ کو عصر کی نماز پڑھنا ہے یا ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ اور جو بے نمازی ہے، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کوئی مطلب نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ اللہ کا فرمان سنیے، یہ آخری آپ جملہ سنے، اس کے بعد شاید میں ختم کر دوں گا۔ آخری جملہ سنے، اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے امتیوں، شریعت پر عمل کرے گا تو دنیا میں تجھے قید و بند رہنا پڑے گا، لیکن دنیا میں کب تک قید و بند رہنا پڑے گا؟ جب تک دنیا میں رہے گا۔ لیکن جیسے ہی موت آ جائے گی، جیسے ہی جسم سے سانس نکل جائے گی، جیسے ہی تیرے جسم سے روح پرواز کر جائے گی، تو یاد رکھنا، تو زمین کے اوپر شریعت پر عمل کر کے تو قید و بند تھا، لیکن جیسے ہی تجھے موت آئے گی تو تجھ کو اب قید و بند نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے تجھ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اب انسان جنت میں جائے گا تو وہ آزاد ہے، قبر میں جائے گا تو آزاد ہے۔
مہمان کی طرح جو بھی خواہش کرے گا وہ اللہ کی نعمتیں سامنے حاضر ہو جائے گا. لیکن وہیں پر جو انسان طبیعت پر عمل کیا، آزاد گھوما، آزاد پھرا، وہ قبر میں جا کے آزاد رہے گا؟ قبر میں جا کے آزاد رہے گا؟ نہیں، بلکہ قبر میں جیسے ہی پہنچے گا اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. اب کیسا عذاب نازل ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن 3 سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے، اور جو بندہ مومن گنہگار اور پاپی ہوتا ہے، تو قبر میں وہ آزاد نہیں بلکہ قید و بند ہو جاتا ہے. وہ کیسے قید و بند ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قبر کا جو دایاں حصہ ہے وہ بائیں حصے کی طرف، قبر کا بایاں حصہ دائیں حصے کی طرف، قبر کا اگلا حصہ اس کے پیچھے حصے کی طرف، اور قبر کا پچھلا حصہ اس کے کہتے اگلے حصے کی طرف. چاروں طرف سے وہ قبر چھوٹی ہوتی جائے گی، چھوٹی ہوتی جائے گی، اور چھوٹی ہوتے ہوتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبر اس گنہگار کو اس قدر چاروں طرف سے دبوچ دے گی کہ اللہ اکبر، اس مردار کی جو دائیں کی پسلی ہے وہ بائیں کی طرف چلی جائے گی، بائیں کی پسلی دائیں کی طرف چلی جائے گی، پیر سر کی طرف آ جائے گا، اور سر پیر کی طرف چلا جائے گا. اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے، جیسے آپ کے پاس گیہوں کا دانہ ہو، اس کو آٹا بنانا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ایک آٹا بنانے والی مشین کے پاس لے کے جائیں گے. وہ گیہوں کا دانہ آٹا کیسے بنتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ تو بڑا دانہ تھا، لیکن جب مشین کے اندر گھستا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ دو چکی ہے، 2 چکی کے بیچ میں ہلکا سا سراغ رہتا ہے، ڈسٹینس رہتا ہے، اور اسی بیچ میں وہ گیہوں کا دانہ پھنس جاتا ہے. اب دونوں چکی دونوں طرف سے اس کو دباتی ہے. اب اس قدر دباتی ہے، پہلے دانہ تھا لیکن وہ چکی کے بیچ میں دب کر کے وہ گیہوں کا دانہ پیس کر کے اب ایسا آٹا بن گیا کہ اس کا کوئی آپ جوس، اس کا آپ کچھ گنتی بھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لوگوں قبر سے ڈر کرو، قبر سے خوف کھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ گیہوں کے آٹے کی طرح تمہارے جسم کو قبر میں پیس کر کے آٹا بنا دیا جائے. اس لیے اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو طبیعت کو چھوڑ دو اور مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرو. اور وہیں پر اگر انسان طبیعت پر نہیں بلکہ اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ اکبر. ہم سوچتے ہیں کہ 3 ہاتھ اور 5 ہاتھ قبر میں لا کر کے رکھ دیا میت کو اور واپس آ گئے، اور وہ بیچاری تھے نمازی، وہ بیچاری تھے سچا، وہ بیچارہ تھا نیکوکار، وہ بیچارہ تھا شریعت پر عمل کرنے والا، طبیعت پر عمل کرنے والا نہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنیے گا دھیان سے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جب نیکوکار انسان اللہ کا سوال کا جواب دے دیتا ہے، اب اللہ کا حکم ہوتا ہے اے فرشتوں اس کے لیے آپ اس کے جسم کے نیچے مٹی نہیں بلکہ جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو تاکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو آتی رہے. اور کیا ارشاد ہوتا ہے اللہ کا، یہ سنیے گا دھیان سے. ہم نے 3 ہاتھ 5 ہاتھ جگہ میں گدے میں لے جا کر کے رکھ دیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ قبر کے سوال کا جواب دے دیتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے اے فرشتوں اب اس میت کو چاروں طرف دیکھنے بولو. اس کی نگاہ پچھم کی طرف جہاں جائے گی، پورب کی طرف جہاں اس کی نظر جائے گی، اتر کی طرف اس میت کی نگاہ اور نظر جہاں تک جائے گی، دکن کی طرف اس میت کی نگاہ اور نظر جہاں تک جائے گی. اے فرشتوں اس نیکوکار اس میرے نیک بندے کی قبر کو 3 ہاتھ اور 5 ہاتھ مت رکھو، چاروں طرف جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اس کی قبر کو چوڑا کیا جائے. اللہ اکبر. آج کملا گاؤں میں ایک آدمی گھر بنائے گا تو 10 بیگھہ میں گھر بنا سکتا ہے. ایسا کیا کوئی کیا؟ 1 بیگھہ میں کسی کا اپنا گھر ہے نہیں ہے. لیکن میں یہاں سے دیکھوں پچھم کی طرف کہاں تک میری نظر جائے گی؟ 10 بیگھہ تو کیا 100 بیگھہ تک میری نظر پہنچ جائے گی. ادھر بھی دیکھوں گا تو ادھر بھی پہنچ جائے گی. چاروں طرف جہاں تک
میری نظر پہنچے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو چھوٹے گھر میں تھا لیکن میری شریعت پر عمل کیا، جا آج تیری قبر کو چھوٹی قبر نہیں، جہاں تک تو دیکھ پائے گا وہاں تک تیری قبر کو کشادہ کر دے گا۔ تو میرے عزیز و دوستوں، اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر اپنی قبر کو آپ کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اگر محبت خدا محبت مصطفیٰ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو اپنی طبیعت کو چھوڑ دیجئے، جھوٹ سے بچیے، چغلی سے بچیے، حسد سے بچیے، شراب سے بچیے، زنا سے بچیے، سود خوری سے بچیے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچیے، چوری اور ڈاکہ سے بچیے، اپنے پڑوس کی بے حرمتی کرنے سے بچیے، دوسرے کا مال دوسرے کی زمین کو ناحق حرف لینے سے بچیے، اور اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھیے، ماہ رمضان میں روزہ رکھیے، مالدار ہے حج کیجیے، مالدار ہے زکات دیجیے، ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کو جنت سمجھ کر کے ماں باپ کی خدمت کیجیے، شریعت پر عمل کیجیے، طبیعت کو چھوڑ دیجیے۔ یہاں جب روح پرواز ہوگی تو قبر کو اور قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جہنم نہیں بلکہ جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو اللہ معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ وما علینا